بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت والجلال کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے کچھ دیر کے لیے دین کی باتیں کرنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق دی. اس کے بعد ہم جناب مختار عالم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے چینل پر یہ موقع دیا کہ ہم لوگوں کے سامنے آ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کریں. موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن و حدیث سے، شریعت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. امید ہے کہ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں وہ آخر تک اس پروگرام کو دیکھیں گے اور جو بھی باتیں کہی جائیں گی ان پر عمل کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس سے متعلق مجھے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، اپنے ماننے والوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں. ان کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر پختہ ہیں، ان کا ایمان کس درجے کا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں بار بار اپنے ایمان والوں بندوں کو. ہم سے پہلے بھی جتنے ایمان والے گزرے ہیں سب پر کسی نہ کسی طرح آزمائش آئی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں وہ تمام چیزیں نہیں پہنچی ہے جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچ چکی تھی. یعنی تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان لوگوں کو فقر و فاقہ جھیلنا پڑا، مصیبتیں جھیلنی پڑی، اور اس قدر ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ رسول اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کی مدد کو پکارنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ. تو اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ ان قریب اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ہے فقر و فاقے کے ذریعے سے اور پریشانیوں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے تم پر بھی آزمائش آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا.
دشمن کا خوف ہمیں دکھایا جائے گا، دشمن ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا والجوع، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا کہ کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں گے، فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا ونقسم من الاموال، کبھی مال کے اندر کمی ہو جائے گی، ونقسم من الاموال والانفس، اور کبھی جان میں کمی ہو جائے گی، یعنی کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی جانی نقصان ہوگا، والثمرات، کبھی پھلوں کے اندر کمی ہو جائے گی، پیداوار کے اندر کمی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ تمام طریقے ہوں گے ہماری آزمائش کے، اور فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اس آزمائش میں جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے، اس آزمائش کے وقت میں جو اپنے ایمان پر جمے رہیں گے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نبی سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، وبشر الصابرین، کہ جو لوگ مصیبتوں میں اور حالات کا کرنے میں صبر کرتے رہیں گے، استقامت کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اللہ کی طرف سے بشارت دے دیجیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو بھی حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں جان کی کمی ہو، مال کی کمی ہو، ہماری جائیداد پر قبضہ کیا جا رہا ہو، یا ان کو مسمار کیا جا رہا ہو، یا ان کو آگ لگائی جا رہی ہو، کسی طریقے سے بھی اگر ہم پر حالات آ رہے ہیں تو ان حالات میں سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہے، سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس بات پر یقین کر لیں گے، صبر کر لیں گے، تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا کام یہ ہوتا ہے، مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نظر سب سے پہلے اللہ کی طرف جاتی ہے، ایمان والوں کی امید سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کا سب کچھ، ایمان والوں کا یقین ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، ہمیں کوئی نفع ہوگا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی صدمے کی گھڑی آتی تھی، تو آپ فوراً مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، فوراً اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جب بھی مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، تو ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے بعد حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، اور کسی کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا، کسی سے رعب نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان ہماری طاقت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، تو ہمیں کسی سے خوف نہیں کھانا، کسی سے گھبرانا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ مصیبتوں کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر نہیں ہوگا مگر اللہ کی طرف سے، یعنی صبر بڑی مشکل چیز ہے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن فرمایا اللہ کی توفیق سے آپ صبر کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر تسلی دی ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ یہ جو مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو آپ گھبرائیے نہیں، ولا تحزن علیہم، ان پر آپ غم مت کیجیے، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون،
کہ وہ لوگ جو مکر و فریب کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں، تو فرمایا آپ اس سے تنگ دل نہ ہوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ آپ کے لیے پلاننگ بناتے تھے، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے، سازشیں رچتے تھے، تو فرمایا کہ آپ اس سے تنگ دل نہ ہوئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کی جان مال عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تو آپ کو بڑا غم ہوتا تھا، آپ کو بڑی فکر ہوتی تھی اپنی امت کی، اپنے ماننے والے لوگوں کی، مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی۔ فرمایا کہ آپ ان کے مکر و فریب کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت جب غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے، کفار آپ کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اس کے منہ پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے یا رسول اللہ، اگر انہوں نے جھانک کر دیکھ لیا اور ہم نظر آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم مت کرو، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی تھی کہ غم مت کرنا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح تسلی دی تھی، تو اللہ بھی فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ جو کفار مکر و فریب کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، آپ کو ان کی وجہ سے تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تنگ دل نہ ہو، آج وہ ہماری اذان پر اعتراض کرتے ہیں، ہماری مسجدوں پر پابندی کی بات کرتے ہیں، مدرسوں پر پابندی کی بات کرتے ہیں، اور دین کے دوسرے احکام پر پابندی کی بات کرتے ہیں، تو تنگ دل تو ہونا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے پریشانیاں تو ہوں گی۔ تو اللہ نے اس سے اگلی ہی آیت میں اس کا جواب عنایت فرمایا کہ تنگ دل ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ تمہیں ان کی چال بازیوں سے، مکر و فریب سے، سازشوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کچھ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو ان کا مکر و فریب، ان کی چال بازیاں، ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی سازشیں، ان کی پلاننگیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کچھ عمل کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آج ہم پریشان ہیں، ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، مدرسے ہمارے محفوظ نہیں ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان اور ہمارا مال ہمیشہ خطرے میں ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی مدد ملے، اللہ کی نصرت آئے۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، دو کام ہے، دو کام کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ نے کچھ کرنے کو کہا تو اس کو کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کسی چیز سے تو اس چیز سے بچ جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے شک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی یعنی ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے مجھے دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو
نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ہوں، اور کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو یہ ہے تقویٰ، یعنی اس چیز کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ میرے ہر عمل کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا مجھے۔ تو یہ جب احساس پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا یہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا کام فرمایا والذین هم محسنون، کہ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے یہ دو کام بیان فرمائے اس آیت میں کہ نمبر ایک تقوی اختیار کرو، نمبر دو اچھائی کرنے والے بنو، بھلائی کرنے والے بنو، نیکی کرنے والے بنو۔ یہ دو کام کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ جب مصیبت آئے اور پریشانی کی گھڑی آئے تو اس وقت تمہیں صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے تمہیں وہ اعمال کرنے ہیں جس پر اللہ کی مدد اترتی ہے، وہ کام کرنے ہیں کہ جن کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو جب ہم وہ کام کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تو دشمنوں کی پلاننگیں، منصوبے اور ان کی سازشیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ہدایت قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کتاب میں قیامت تک جو بھی مسائل دنیا میں پیش آئیں گے، ان سے نکلنے، ان سے نمٹنے کا مکمل حل موجود ہے، مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب سے، اس ہدایت نامے سے ہدایت لینے والے بنے، روشنی حاصل کرنے والے بنے۔ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، تو پھر اس کا ہمارے گھروں میں رکھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ نے زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہم اور آپ نے اس قرآن کو مردہ لوگوں پر پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، خاص موقعوں پر رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، شب برات، شب قدر میں تلاوت کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو قرآن کا مقصد تھا، ہدایت، اس کے لیے ہم اس قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتے کہ اللہ اس قرآن میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ آج جو ہم پریشان ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور ہر طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہم پسے جا رہے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی وجہ ہے قرآن کریم سے دوری۔ جب حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے آئے اور ان کے استقبال میں جلسہ کیا گیا، تو حضرت نے اس جلسے میں فرمایا تھا کہ میں نے مالٹا کی کال کوٹری میں 4 سال کا وقت گزارا، اور اس میں یہ سوچتا رہا کہ آج امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہے، مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے 2 وجہ سمجھ میں آئی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مسلمان آپس میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی سنی، اس طرح کی جماعتیں مسلمانوں کے اندر بن گئی ہیں، ٹولیاں بن گئی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں، ٹولیوں میں بٹ گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ دشمن جانتا ہے کہ ہم ایک فرقے والوں کو کچھ کہیں گے، دوسرے فرقے والے اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم ایک فرقے والوں کی مسجد پر حملہ کریں گے، دوسرے فرقے والے اس مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے، اور دوسری وجہ حضرت شیخ الہند نے بیان فرمائی تھی کہ مسلمان قرآن کریم سے دور ہو گئے، قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی سے نکل گیا، قرآن کریم سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ اب میں یہ تہیہ کر کے آیا ہوں کہ اپنی پوری زندگی قرآن کریم کی اشاعت میں، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے میں لگاؤں گا۔ تو حضرت شیخ الہند نے جو یہ 2 وجہ بیان فرمائی، اصل میں وجہ ایک ہی ہے، قرآن کریم سے دوری۔ قرآن سے دوری ہے
جس کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم پر عمل کرتے، قرآن کریم کے پیغام کو لیتے، تو یہ فرقہ بندیاں بھی ہمارے اندر تھی اور فرقہ بندیاں بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، ٹولیوں میں جماعتوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم مسلمان ہونے سے پہلے، اسلام سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تم مسلمان ہو گئے، ایمان والے بن گئے، اللہ نے پھر تمہارے دلوں میں اس ایمان کی وجہ سے محبت پیدا کر دی، تم آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے تم سب اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تم دشمن تھے لیکن بھائی بھائی بنا دیا، تو فرمایا کہ اب بھائی بھائی بن کر ہی رہو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، اپنے اندر ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اور ان ٹولیوں اور جماعتوں کی اور فرقوں کی شکل میں بٹ کر کے اپنی عزت کو اور اپنی طاقت اور قوت کو کمزور مت۔ جب ایک جگہ چند لکڑیاں جمع ہو جائے تو اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہی لکڑیاں اگر الگ الگ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی کمزور سے کمزور آدمی بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ سکتا ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ جب تمام مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، مسلمانوں کی شریعت پر حملہ کر سکے، اور مسلمانوں کے دینی احکام پر پابندی لگا سکے۔ کسی کے اندر ایسی طاقت اور ایسی جرت نہیں ہے۔ مسلمان پہلے، ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت کم تعداد میں تھے، اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن ان کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، سنت و شریعت سے ان کا رشتہ مضبوط تھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان کی زندگی میں تھا، تو پھر دنیا میں ان سے زیادہ لوگ موجود تھے ان کے خلاف، لیکن کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آج ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہیں تو بہت سارے، لیکن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی الگ مسجدیں بنا رکھی ہے، مدرسے مسلکوں کے نام پر بنے ہوئے ہیں، مسجدیں مسلکوں کے نام پر بنے ہوئے ہیں، فلاں مسلک کا آدمی، فلاں فرقے کا آدمی ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اسے معلوم ہے ان کے درمیان آپس میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی مسجدوں میں آنے نہیں دیتے، باہر ہی بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فلاں فرقے کا آدمی اس مسجد میں داخل نہ ہو، اور اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی چلا جاتا ہے اتفاق سے، دھوکے میں، غلطی سے، تو پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، جو معاملہ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے دشمن کو موقع ملتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس بھائی کو ماروں گا تو اس کا دوسرا بھائی بچانے نہیں آئے گا، تو ہماری اس فرقہ بندی کا اور ٹولیوں میں بٹ جانے کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ان حالات میں یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کو اپنی زندگی میں داخل کرے،
اپنے اندر اتحاد پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے۔ جب ہم متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا، ان حالات میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے اندر سے ڈر اور خوف کو نکال دینا ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ مسلمان کسی کی طاقت سے، کسی کی دولت سے اور کسی کی قوت سے، لاؤ لشکر سے خوف نہیں کھاتا۔ اللہ کی طاقت پر جس کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے ہو، وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے سورماؤں کو دنیا سے ختم کر دیا۔ ہم نے دیکھا فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ آج بھی دنیا اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ نمرود کے پاس بڑی طاقت و قوت تھی، لاؤ لشکر تھا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے مچھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھا کر کے چلا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی کی طاقت کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی قوت کو دیکھ کر کے، کسی کی حکومت کو دیکھ کر کے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ آج کی جو حکومتیں ہیں، ان کی حکومتیں تو کچھ نہیں ہے۔ فرعون کی حکومت تو اس سے کئی گنا بڑی تھی، شداد کے پاس اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا زیادہ دولت تھی، نمرود کے پاس اس سے زیادہ طاقت و قوت، لاؤ لشکر تھا، لیکن اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کی طاقت آج بھی وہی ہے، اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، لیکن پہلے ہم خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جس پر اللہ کی مدد آتی ہے وہ اعمال کریں، وہ زندگی گزاریں جس پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ جب ہم وہ کام کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں یہ چھٹ جائیں گی۔ میں نے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا وَإِنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ۔ ایک زمانہ آئے گا ان قریب کہ اس میں صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اسلامی نام ہمارے ہیں، اسلامی لباس ہم پہن لیتے ہیں، اور سب کچھ دیکھنے میں اسلامی ہے، لیکن اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کی جو روح ہے، وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، تو اسلامی کام ہمارے اندر نہیں ہے، اسلامی اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، اسلامی کردار ہمارا نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ آج دیکھیے ہماری زندگیاں کتنی اسلام کے مطابق گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَيَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ۔ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے، یعنی قرآن کریم کے صرف حروف رہیں گے۔ قرآن کریم کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن کریم کس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا، اس پر کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، طاقوں میں قرآن کریم رکھا رہتا ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو کبھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس قرآن میں اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہے، تو قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا مساجدہم عامرہ وَيَخْرَابٌ مِّنَ الْہُدیٰ، کہ مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، بڑے اچھے اچھے اس میں ماربل لگے ہوں گے، اور قالین بچھی ہوں گی، فل ایئر کنڈیشن مسجدیں ہوں گی، تمام چیزوں کی فراوانی ہوگی، پوری سہولیات ہوں گی، ہر چیز کا انتظام ہوگا، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ نماز پڑھنے والے اس میں بہت کم ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے بہت کم ہوں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم کرنے والے بہت کم ہوں گے، ذکر اللہ کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہماری بنی ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں ہماری مسجدوں میں کتنے نمازی موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں
جو مسجدوں میں قرآن کی تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، درس حدیث ہو رہا ہے اس میں بیٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں وقت دے رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی آج سے 1450 سال پہلے، وہ پوری کی پوری ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے، بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے ہماری حالت پر، ہماری زندگی پر۔ ہم صرف نام کے مسلمان، قرآن ہمارے پاس صرف حروف باقی رہ گئے، اس کا پیغام ہم نہیں لے رہے ہیں۔ اسی طرح مسجدیں ہماری عالی شان ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنائیں، ہمارے نام اسلامی ہے، ہمارے کام بھی اسلامی ہو، ہمارے اعمال بھی اسلامی ہو، کردار بھی اسلامی ہو، اخلاق بھی اسلامی ہو۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ آج ہماری مسجدوں پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن ہم خود مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، مسجدیں ہماری برباد ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہم مسجدوں تو بنا رہے ہیں لیکن اس کو آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم ان مسجدوں کو ویران چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہماری مسجدیں ویران پڑی رہیں گی، کوئی اس میں نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں ہوگا، تو غیروں کی نظر اس پر پڑے گی اور وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی ہماری مدد آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہم نصرت کے مستحق ہوں گے۔ تو ان حالات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ دوسری بات، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، خوف کھانا نہیں، اور تیسری بات کہ وہ اعمال کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان حالات میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس ظلم و ستم کے خلاف ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز بلند کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہے، نہیں، ظلم کو دیکھ کر کے خاموش رہنا بھی ظالم کی حمایت ہوتی ہے، تو ہم ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پاس طاقت، قوت، لاؤ لشکر نہیں ہے کہ ہم اس ظلم کو ختم کر سکے، لیکن اس ظلم کے خلاف ہم بول سکتے ہیں۔ ہمیں لکھنا آتا ہے، تحریری صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس ظلم کے خلاف لکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، اس ظلم کے خلاف ہم بولیں۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اور ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں، اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف ہم سوشل میڈیا پر بولیں، سوشل میڈیا پر لکھیں، آواز اٹھائیں، تاکہ جو لوگ اس ملک کے اندر انصاف پسندی چاہتے ہیں، جو اس ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری آواز میں آواز ملا سکے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ قانون کے خلاف ہمیں کام نہیں کرنا، دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم بھی اس ظلم کے خلاف ہیں، ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے، چاہے ہماری آواز سنی جائے یا نہیں سنی جائے، لیکن ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم خاموش رہے ظلم کو دیکھ کر کے، معصوموں کی جان جاتی رہی، اور ہم خاموش رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محفوظ ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، ایک دن ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ اگر ظلم کے خلاف ہم خاموش رہیں گے، بولیں گے نہیں، تو ہو سکتا ہے آج کسی دوسرے بھائی کے ساتھ معاملہ ہوا، کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ معاملہ ہوا، کل کو ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظلم کو دیکھ کر کے ہمیں خاموش نہیں رہنا، جہاں تک ہم سے ہو سکے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کے خلاف بولیں، آواز اٹھائیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں،
پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور اس پر خاموش ہو گئے تو سمجھیے آپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، بولیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بولنے کا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی زندگیاں جو ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اس سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مصیبتیں اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ بندہ سنبھل جائے، بندہ واپس آ جائے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین، بحر و بر میں یعنی خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا، یہ کس وجہ سے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، معصیت کی، اس کی وجہ سے زمین و آسمان میں اور بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھائیں، وہ پھر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، واپس اپنے اللہ سے، اپنے دین سے، اپنے رسول سے، اپنے رشتے پڑ گیا، جو تعلق کمزور پڑ گیا، اس سے اپنے آپ کو رجوع کر لے اور دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنی روش کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی روش کو بدل نہ لے۔ جب تک ہم صحیح راستے پر تھے اور صحیح روش پر تھے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، جب ہم اس راستے سے ہٹ گئے تو اللہ نے اپنی مدد ہم سے ہٹا لی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو رضامند کرنے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ظلم کے خلاف جو ہم کر سکتے ہوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ یہ دو کام ہمیں اس وقت کرنا ہے، اور بالکل بھی گھبرانے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً حالات ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ شروع سے ہی حالات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، لیکن ایمان والوں کی شان ہوتی ہے کیسے بھی حالات ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کتنے بھی طوفان آئیں اور کتنی بھی موجیں آئیں اور کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، ایمان والا ان حالات میں گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر اس کا یقین کامل ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان حالات کو ختم بھی اللہ ہی فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ کی طرف ہمیں اور آپ کو رجوع کرنا ہے، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرنی ہے، آئندہ کی زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کا عزم کرنا ہے، اور پھر جو حالات ہیں ان حالات میں ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معصوم لوگوں کے لیے جو قتل ہو گئے اور جن کے گھر بار کو جلا دیا گیا، ان ماؤں کے لیے جن کے بچے چھین لیے گئے اور جن کے شوہر قتل کر دیے گئے، ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں ان کے لیے ہم تعاون کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، یا اور جو بھی ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں گے ہم کہ ہمارے حالات بدلیں گے اور اللہ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک جی حضرت۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کافی سنجیدگی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی باتیں، تقریباً 50 منٹ ہونے جا رہا ہے، اور حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ تقریباً ہم جو ہے 40 سے 50 منٹ ہم نے بول دیا۔
یہ دین کی محبت میں یہ پیغام ہم تک پہنچایا. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو جو ہے خود بھی عمل کریں اور یہ پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ وہ لوگ بھی جو ہے اس پر عمل کرنے والے. اصل ہے کہ سننے سے زیادہ جو ہے ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب. اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، جان و مال میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اور تمام شر و فتن سے، آمین آفت مصیبت آپ کی اور آپ کی اہل ویال کی اور پورے امت مسلمہ کے ہر طرف سے حفاظت فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. جی حضرت، شکریہ آپ کا، آپ اپنے چینل پر ہمیں مدعو کرنے کے لیے. اور کوئی ساتھی کچھ معلوم کر رہے ہیں کیا؟ جی حضرت بہت بہت شکریہ. پھر نعمت اللہ رحیمی صاحب سلام کیے تھے اور نعمت اللہ رحیمی صاحب کی صحیح بات ہے حضرت. اور سمیع اللہ قاسمی جی صاحب کہہ رہے حضرت کون ہے، کہاں کے ہیں؟ چلیے انشاءاللہ میں بتا کہ اس کو صحیح سے اللہ فالو کر دیتا. تعارف کروا دیجیے. جی 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 جی. ابھی جو حضرت بیان فرما رہے تھے حضرت مفتی سلطان قاسمی صاحب، یہ امام و خطیب ہے جامع مسجد بیگو سرائے، اور حضرت سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے بیگو سرائے میں. ہم اپنے دوست کے جی نکاح میں گئے تھے، پہلی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری جی ملاقات جو ہے منگیر جو ہے سالانہ فاتحہ ہوا تو اس میں ملاقات ہوئی تھی. جی جی اور حضرت کا بھی چینل ہے سلطان قاسمی آفیشیل، آپ لوگ اس پہ وزٹ کیجیے گا اور مزید جو ہے حالات حضرات کے تحت جو ہے حضرت اپنا جو ہے بیانات ڈالتے ہی رہتے ہیں، تو حضرت کو سپورٹ بھی کیجیے. اور حضرت اپنے چینل پہ جو دین کی باتیں ڈالے ہوئے ہیں اس کو سن کر جو ہے اپنی زندگی میں اپنانے کی پوری کوشش کریں اور دوستوں تک بھی جو ہے شیئر کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جتنے بھی ساتھیوں نے سلام لکھا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ ذات کو خوش رکھے. ٹھیک ہے حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور اللہ رسول کی بات، دین کی باتیں سن رہے تھے. یہ دین کی محبت ہے، اسی لیے آپ لوگ جو ہے جڑے ہوئے تھے اور اللہ رسول کی بات کو سن رہے تھے. جو بھی باتیں حضرت مفتی صاحب نے کہا ہم سب جو ہے پورے طور پہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں اور عمل کریں. خاص طور سے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں اور ابھی حالات حضرات کے تحت جو ہے جہاں تک ہو سکے جو ہے قانونی دائرے میں ہوتے ہوئے جو ہے ہم سب کو جو احتجاج کرنا ہے، اپنی آواز کو جو ہے بلند کرنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات کوئی اور حضرت سے کروائیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.